میں اپنی زندگی میں بہت سی عورتوں سے مل چکا تھا۔ سچ پوچھے تو مجھے اب لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف انہیں اپنی تفریح کا ایک سامان سمجھتا تھا۔ مگر جب اماں کو میری ان حرکتوں کا علم ہوا تو وہ میرے سر ہو گئیں۔ بولی، بیٹے عادل، میں تیری شادی کر کے رہوں گی۔ میں نے کہا، ماں میں ابھی اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ تو جانتے ہیں اپنا کاروبار سیٹ کر کے اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ مگر اماں کہنے لگیں کہ اگر تو نے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا چہرہ دیکھے گا۔ اماں کی ایسی باتوں میں آ کر مجھے شادی کے لیے ہاں کہنا ہی پڑی۔ مگر میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا جسے اٹھنے بیٹھنے کی اور فیشن کی تمیز نہ ہو۔ لڑکی کسی ماڈل سے کم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں عین وقت پر انکار کر دوں گا، پھر مجھ سے گلہ مت کیجیے گا۔ اماں بیچاری میری بات سن کر ہونک رہ گئیں، لیکن میری بات مانے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کوئی عام خاص لڑکی پسند کرتا یہ ممکن نہیں تھا، اور میں جانتا تھا کہ اماں کو میرے سٹینڈرڈ کی لڑکی آس پاس تو کہیں نہیں ملے گی۔ کم از کم اس سب کھیل میں بھی 1 سال اور لگ جائے گا اور میں اپنی آزادی خوب کھل کر انجوائے کروں گا۔ مگر میری بات غلط ثابت ہوئی۔ ایک دن اماں نے مجھے اطلاع دی کہ شام کو تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکی والے آ رہے ہیں۔ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے، تم دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ واقعی کوئی ماڈرن فیملی ہے۔ اماں بھی میرے حساب سے رشتہ دیکھ لائی تھیں۔ شام کے تقریباً 6 بجے یہ لوگ مدعو تھے۔ میں جب اس لڑکی کی فیملی سے ملا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی گرے پڑے لوگ نہیں بلکہ ان کا خاندان کافی طاقتور ہے۔ یہ بات ایک طرح سے میرے لیے فائدہ مند بھی تھی اور دوسری طرف نقصان دہ بھی۔ فائدہ یہ کہ میرا سسرال مضبوط تھا، اور نقصان یہ کہ بیگم صاحبہ بھی اسی حساب سے طاقتور تھیں، یعنی کہ میری زیادہ چلنے والی نہ تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ لوگ ایک پر اثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شہر میں ان کا بڑا نام ہے۔ میں تو ان باتوں سے کچھ خاص متاثر نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اس قاتل حسینہ کو دیکھا تو مانو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ آج تک جتنی لڑکیاں دیکھی تھیں ان سب پر بھاری، ان سب سے الگ اور منفرد سہیلا تھی۔ سہیلا کے گلابی ہونٹ اس قدر خوبصورت تھے کہ کسی اور چیز پر نظر ہی نہ ٹھہرتی۔ میں تو اس کا سراپا آنکھوں میں لیے سارا دن اور ساری رات اسے ہی سوچتا رہا۔ زندگی مانو کلیوں کی مانند چٹکنے لگی۔ ابھی اس سے ملے مجھے ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ اس سے ملنے کا دل دوبارہ چاہنے لگا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آپ لڑکی والوں کو ہاں رکھ دیں، کیونکہ اب مجھ سے صبر نہ ہو رہا تھا۔ سہیلا کے بغیر ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں میری بےتابی دیکھ کر بڑی خوش تھیں کہ مجھے ان کی پسند کی ہوئی لڑکی پسند آ گئی۔ مقررہ دن پر سہیلا کسی چاند کی طرح میرے آنگن میں اتری تو میرے سارے گھر میں اجالا پھیل گیا۔ میں نے شادی کی رات اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، مگر یہ کیا، سہیلا کی آنکھیں پیار اور محبت کے جذبات سے خالی تھیں۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ پھیکا پھیکا لہجہ دیکھ کر میرا دل نہ چاہا کہ میں اس سے مزید باتیں کروں۔ میرا تو خیال تھا کہ اس قدر ہینڈسم دولہا پا کر وہ بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی ہوگی، مگر سہیلا کے تیور بالکل پھیکے تھے۔ خیر میں تو مرد تھا، میں نے ہمت کی اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے بالکل مکمل سرد مہری تھی۔ وہ کسی قسم کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں بھی منتیں کرنے والا نہیں تھا، چاہے وہ لاکھوں میں ایک سہی، میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ میں کروٹ بدل کر سو گیا، سوچنے لگا کہ میڈم کا دماغ 1-2 دن میں درست ہو جائے گا، مگر میں غلط تھا۔ وہ تو مجھ سے کچھ نہ بولی، میری بےتابیاں بڑھنے لگیں۔ اب سہیلا سے بات کرنا لازم تھا، ورنہ سراسر نقصان میرا ہی ہوتا۔ وہ تو اس سب کھیل سے بڑا خوش تھی کہ مجھے ستا بھی رہی ہے اور میں اس سے بات بھی نہیں کر پا رہا۔ میں تو اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر وہ میری صورتحال سے محظوظ ہو رہی تھی۔ خیر انا کے سارے بت توڑ کر جب میں نے سہیلا سے بات کرنا چاہی تو اس نے عجیب رویہ دکھایا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی اور کبھی دور سے ہی دوپٹے میں اپنے چہرے کو چھپا لیتی۔ سہیلا اب تم مجھ سے چہرے کا پردہ بھی کرو گی؟
सोती तुम वैसे ही अलग हो। क्या तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती? एक दिन मैंने तब कर कहा, वो बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऐबों से बेखबर ही रहें तो अच्छा है, वरना आपको मुझसे नफरत हो जाएगी। सुहेला ने कहा, ऐसा क्या ऐब है तुम में कि मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी? मैंने पूछा, बस है कोई ऐब, जानती हूँ आपको पसंद नहीं आएगा, आप मुझसे दूर हो जाएंगे। उसने मसनूई परेशानी का इजहार किया। तब मुझे फिक्र हुई। मैंने उसका दुपट्टा खींचा तो हैरान ही रह गया कि उसके चेहरे पर बारीक से घने काफ़ी ज़्यादा बाल थे, जिसके चेहरे को बदनुमा बना रहे थे। सुहेला, ये क्या है? शादी के दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये? मैं उसके बाल देखकर परेशान हो गया था। बस नासिर, ये तो मेरे चेहरे का हिस्सा है, आपको मुझे इन बालों के साथ ही कबूल करना होगा। उसने कहा तो मैं बुझ कर रह गया। अच्छा, इन बालों का कोई तो हल होगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ ब्यूटी में तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगा, और अगर ऐसा नहीं भी होता, हम हफ्ते में एक बार चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ये बाल ज़रूर साफ़ होने चाहिए। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मेरी चाँद सी दुल्हन हो, तुम्हें चाँद जैसा लगना भी तो चाहिए। मैंने उसकी खुशामद की। चलिए ठीक है, आप शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाइएगा, मैं ब्यूटिशियन से अपना फेशियल करवा लूँगी, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। सुहेला ने कहा तो मैं मुतमईन हो गया। उस शाम पहली बार उसने मुझे वो खैरात दी जिसका मैं दिनों से मुंतज़िर था, मगर उसके रवैये में अभी भी अजीब सी नाराज़ी थी। अगले दिन सुबह सुबह सुहेला ने मुझे उठा दिया। बोली, आपने मुझे पार्लर ले जाने का वादा किया था, अब चलिए, देर हो रही है। सुहेला सुबह सुबह तैयार खड़ी थी। थोड़ी देर में हम लोग घर के बाहर मौजूद थे। अम्मी ने कहा, नाश्ता कर जाओ, मगर सुहेला ने जल्दी मचाई हुई थी। खैर, मैंने उसे पार्लर छोड़ा और ख़ुद ऑफिस चला गया। एक छुट्टी के लिए दरख्वास्त देना थी। मैंने सुहेला से कहा था कि तुम फारिग होने के बाद पार्लर में ही रुकना, मैं तुम्हें वापसी पर पिक कर लूँगा और हम कहीं घूमने फिरने चलेंगे। मैंने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। सुहेला की याद लिए बेताब सा ऑफिस से निकला और उसे पार्लर से पिक करने के लिए पहुंचा। मुझे पार्लर वाली लड़की ने बताया कि सुहेला यहाँ से 1 घंटे बाद ही कहीं चली गई थी। हम लोगों ने उसे रोका भी कि अपना फेशियल पूरा करवा ले, मगर उसने हमारी बात नहीं सुनी। पार्लर वाली का जवाब सुनकर मैं सख्त परेशान हुआ। परेशान सा घर आ गया। घर आकर पता चला कि सुहेला तो घर भी नहीं आई। अब मुझे वाकई परेशानी होने लगी कि सुहेला मुझे बताए बिना आखिर चली कहाँ गई। वो तो सुबह बड़े शौक से पार्लर गई थी, मगर वापसी पर बताए बिना ही चली गई। बात हैरान कुन थी। खैर, कुछ सोचकर मैंने अपने ससुराल जाने का फैसला किया। सुहेला के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो सामने मेरी सास खड़ी थी। शाहिना आंटी ने मेरा हाल चाल पूछा और इस तरह अपनी बेटी के घर आने पर माजरत करने लगी। मैंने देखा वो भी काफ़ी परेशान थी। शायद सुहेला ने उन्हें भी परेशान कर रखा था। आंटी मुझे घर के अंदर ले आई, मगर सुहेला कहीं नजर न आई। मैंने पूछा, सुहेला कहाँ है? तो कहने लगी कि उसे नींद आ गई थी, इसलिए वो कुछ देर को सो गई है। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं सुहेला का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब वो जागेगी तो मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। सास मुझे इधर उधर की बातों में लगाने लगी, गोया वो नहीं चाहती थी कि मैं सुहेला के कमरे में जाऊँ। मगर जब मैं उसके कमरे में गया तो देखा सुहेला वहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे अपनी सास के इस रवैये का बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, आपको मुझसे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। तब बताने लगी कि बेटा, उसने मुझे मना किया था कि मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊं। शायद तुम लोगों की कोई नाराज़गी हो गई, इसी वजह से वो आलिया से मिलने गई थी। मैंने सोचा कि उसकी बात का मान रख लूं। आंटी के जवाब से मैं मुतमईन नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद सुहेला मैडम घर तो आ गई, मगर वो बड़ी परेशान थी। मेरी बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। बोली, घर चलते हैं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। उसकी बात अजीब थी। खैर, मैंने कोई सवाल नहीं किया और उसे घर लेकर आ गया। रास्ते भर वो आंसू बहाती रही, परेशान इस कदर कि मैं अपने सवाल भी भूल गया और सोचने लगा कि सुहेला को कैसे चुप करवाऊँ। खैर, मैं बेदिली से उसे घर लेकर आ गया। घर आकर हम दोनों के बीच कोई ख़ास बात नहीं हुई। मेरा मूड वैसे ही काफ़ी ऑफ था। सुबह उठा तो सुहेला की मुझे वही शक्ल दिखाई दी जो उसने शादी के दूसरे दिन दिखाई थी। वही बालों वाला चेहरा और उदास सी आँखें। सुहेला, क्या तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती?
میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایک چیز تمہارے شوہر کو پسند نہیں ہے تو تم اسے خود سے دور کیوں نہیں کرتی؟ کیا جان بوجھ کر تم میری نفرت پالنا چاہتی ہو کہ میری دیوانگی کم ہو کر صد مہری میں بدل جائے؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ میں اب اس کے رونے دھونے سے تنگ آ چکا تھا۔ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا اور ناشتہ کیے بنا ہی آفس پہنچ گیا۔ مجھے سہیلا پر سخت غصہ تھا۔ دل میں سوچ لیا کہ اب اسے طلاق دے دوں گا۔ زندگی اتنی بھی مشکل نہ تھی جتنی اس عورت نے میری بنا دی تھی۔ بھلا مجھے ضرورت کیا تھی جو میں اس کے پیچھے پاگل ہوتا پھروں؟ میں نے سوچ لیا امی سے کہہ دوں گا کہ سہیلا کو میکے بھجوا دیں۔ جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو جاتا میں انتظار کر لوں گا، اور اگر یہ اپنی عادات نہیں بدلتی تو مجھے اسے چھوڑنے کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ امی نے جب یہ بات سنی تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں۔ بیٹا تمہیں کیا، ہماری شادی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تم علیحدگی کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارے خاندان میں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ امی کی بات تو صحیح تھی مگر میں بھی مجبور تھا۔ سہیلا کی عادات سے تنگ آ گیا تھا۔ سوچا کہ اب براہ راست خود اس سے بات کر لوں۔ اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنی سی کر کے رہوں گا۔ مگر شام کو آیا تو سہیلا کا چہرہ صاف ستھرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، گویا سہیلا مجھے کھونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اگرچہ سہیلا سے والہانہ پن کا اظہار نہ کیا مگر میرے دل کو خوشی ضرور ہوئی تھی۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ سہیلا نے فون کی گھنٹی سنی تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہلدی کی مانند زرد ہوتے رنگ کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا اور پھر فون کو۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی ایسا ویسا معاملہ ضرور ہے جو سہیلا مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تب اس نے میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ سہیلا کس کا فون ہے؟ میں نے اس کے فون کی طرف دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس کی اجازت کے بنا ہی میں نے فون پک کر لیا۔ دوسری طرف کوئی انجان آدمی بول رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، میری بات مان لو تو اچھا ہوگا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں، اب دیکھ لینا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا اور میں حیرت سے سہیلا کو دیکھنے لگا۔ سہیلا یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ مجھ سے کیا چھپا رہی ہو تم؟ میں نے اس کے کاندھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں؟ سہیلا پھر رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے سہیلا، اب رونے دھونے کی کوشش مت کرو، تمہارے مگرمچھ کے آنسو سے میں نہیں بگڑنے والا۔ سچ سچ بتاؤ بات کیا ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر مرد سے میرے جانے کے بعد باتیں کرو، میں چپ رہوں۔ میرا غصہ دیکھ کر سہیلا رونے لگی۔ جب اسے لگا کہ میں اس کے رونے دھونے سے چپ ہو کر نہیں بیٹھنے لگا تو اس نے مجھے پوری بات بتائی۔ آذر مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بات چھپائی، مگر میرا رب جانتا ہے کہ میں کس قدر بے قصور ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہ آپ کو بتا دوں، مگر ہر بار وہ مجھے ایسی بات کہتا کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولنے سے ڈرتی تھی۔ اب بات یہاں تک آ ہی گئی ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میں آپ کو اپنی ساری کہانی بتاؤں گی، فیصلہ آپ پر ہے۔ آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، لیکن وعدہ کریں اس کے بعد آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ مجھے آر یا پار ہونے سے کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ صرف اور صرف شک اور آپ کی بے اعتباری سے ہوگا۔ سہیلا نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں نے اسے ہمت دی تو بولی، میری آپ سے منگنی سے پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں ابا نے مجھے نیا فون لا کر دیا تھا۔ میں جب بھی فون دیکھتی عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ میرے خاندان میں کسی لڑکی کے پاس فون کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں سب لڑکیوں کی تصویریں اپنے فون سے کھینچتی اور زیادہ تر لڑکیاں میرے پاس میرے فون کی وجہ سے ہی آتی تھیں۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل ٹچ سکرین موبائل نیا آیا ہے، اسی وجہ سے میں بھی اس سب میں گم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن میری ایک دوست عائشہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ اسے کسی لڑکے سے بات کرنی ہے۔ اب وہ لڑکا اس کا کیا لگتا تھا، دوستی کس نوعیت کی تھی، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر عائشہ اس سے بات کرتی تھی۔ میرے فون سے وہ اسے تصویریں بھی بھیجا کرتی تھی۔ عائشہ اور اس لڑکے کی دوستی اچھی خاصی تھی۔ ایک دن عائشہ میرے پاس اس لڑکے کو اپنی خاص تصویریں بھجوانے آئی۔ یہ اس نے کسی شادی کے موقع پر بنوائی تھیں۔
اس کی کسی اور دور پار کے رشتہ دار نے یہ تصویریں میرے نمبر پر بھیجی۔ عائشہ کے دوست کو اس کی وہ تصویریں بھیج دیں، لیکن تصویریں کافی زیادہ تھیں، بیچ میں ایک تصویر میری بھی چلی گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ موصوف تو مجھ پر لٹو ہو گئے۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مگر وہ نہ مانا۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، پھر میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ عائشہ کو اس سب کی خبر نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، عائشہ اور اس کی بات چیت ختم ہو گئی اور میں مدثر سے بات کرنے لگی۔ ایک دن مدثر نے مجھ سے ملنے کی ضد کی، مگر میں ابھی اس رشتے کو اس مقام پر نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ اسی بات پر ہماری لڑائی ہوئی اور میں نے مدثر سے بات چیت ختم کر دی، مگر مجھے کیا پتا تھا، جسے میں آسان کھیل سمجھ رہی تھی وہ تو آگ کا دریا تھا۔ اور پھر میرے لیے مدثر نے ایک نئی جنگ شروع کر دی۔ اب وہ مجھے روز روز تنگ کرنے لگا۔ انہی دنوں آپ کا رشتہ آ گیا، میری منگنی ہو گئی۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، میں کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ بس پھر وہ دن آ گیا کہ میں آپ کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی، مگر مدثر سے میری بات چیت وہیں کی وہیں ٹھہری رہی۔ اسے میری منگنی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ دن رات مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ تمہاری ان تصویروں کو تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا، پھر تم کہیں کی نہ رہو گی۔ میرے اس سے بچنے کے لیے اس کی الٹی سیدھی باتیں ماننا شروع کر دیں۔ وہ مجھ سے کہتا کہ اپنے شوہر کو خود سے دور رکھو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم کسی اور کے قریب ہو، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں نے نکاح کے اس بندھن کو دل و جان سے قبول کیا ہے۔ مگر وہ تو ایک عجیب خبتی آدمی ہے، مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اپنے شوہر کو فلاں طریقے سے دور رکھو، تو کبھی کہتا ہے اس سے بدتمیزی کرو۔ میں دو باتوں میں پس رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ وہ مجھے بات بات پر ڈراتا ہے، میں اس کی ایک بات نہ مانوں تو وہ 1000 نئی باتیں نکال دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، میں تو اس کی باتیں اس لیے مانتی رہی کہ آپ کو کھو نہ دوں۔ ایک ہفتے کی نئی نویلی دلہن کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل تو جیسے راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ میں نے اپنا فیصلہ اسے سنا دیا۔ اسے کھونے کا مجھے افسوس تو ہے، لیکن عورت ایک بار میلی ہو جائے تو اس سے محبت ہونا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔